اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ، کہ پیچھے کل ہماری بات چل رہی تھی نا، تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس میں پریشان نہ ہو۔ وَأَنذِرْ، آپ ان کو ڈراتے رہیے، بِہِ، اس سے، بِہِ میں اب ہی کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف، یعنی قرآن سنا کر آپ ان کو دعوت دیتے رہیے، آپ ان کو ڈراتے رہیے۔ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کن کو ڈرانا ہے؟ کہ جو اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں کہ انہیں ایک روز اپنے رب کے حضور جمع ہونا ہے، وہی ڈریں گے نا۔ جن کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں، وہ کیا ڈریں گے اس کے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، چونکہ اللہ کے پاس فرمایا کہ اس دن ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اب یہ بات جو ہے ان کے ذہن میں اگر آ جائے لعلہم یتقون، تو پھر وہ تقوی اختیار کریں گے۔ یعنی اگر دو قسم کی شفاعتیں ہیں، ایک ہے ہمارے ہاں باطل شفاعت کا نظریہ۔ باطل شفاعت یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں گے، بعضی شفاعت تو ہونی نہیں، یہ غلط ہے۔ دنیا میں ساری عمر نافرمانی میں گزر گئی، بدماشی میں گزر گئی، چوری چکاری میں گزر گئی، عیاشی میں گزر گئی، اور آخرت میں شفاعت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں والی شفاعت نہیں، یہ عیسائیوں کا کفارے کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ مسلمانوں کی شفاعت تو یہ ہے کہ ساری عمر فرما برداری کے اندر گزرے اور پھر وہ امید رکھیں کہ اللہ کے نبی ان کی شفاعت کر دیں گے۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ ان کو ڈراتے رہیے، یہ ڈرانا ان کو کام آئے گا جو تقوی اختیار کریں گے، ورنہ ان کو اگر یہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ اس دن نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس طرح کی شفاعت کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ واقعی ان کو تقوی اختیار کرنے پر مائل ہوں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا ان لوگوں کو آپ اپنے سے دور نہ کریں، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ اصل میں کفار کے جو بہت سارے مطالبات ہیں، مکہ کے جو سرداروں کے، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ جو غلام اور یہ جو غریب لوگ آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی تھے، عمار تھے، یاسر تھے، خباب تھے، یہ سارے بیچارے غریب لوگ تھے اس زمانے کے، اور سارے مومنین تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرہ پاس بیٹھتے تھے، آپ ان پر توجہ فرماتے تھے۔ تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم غلاموں کے پاس آ کر بیٹھ جائیں؟ تو اللہ اکبر، تو اللہ نے فوری طور پہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، یعنی یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کی رضامندی کے لیے، تو ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ یہ کفار مانے نہ مانے، یہ سردار ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ان کی ہمیں زیادہ پرواہ ہے۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مشورہ بھی فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ سرداروں کا یہ مطالبہ ہے۔ تو حضرت عمر کہیں یہ کہہ بیٹھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر وقتی طور پہ آپ ہمیں کہہ دیں، اشارہ کر دے کرے، ہم چلے جائے کریں گے، چلے، شاید وہ ایمان لے ہی آئیں۔ مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، چلو ہمیں کیا، ہم تو پھر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ نے فوری طور پر یہ آیت نازل کی۔ تو حضرت عمر نے بعد میں آ کر حضور سے کہا کہ میرے لیے استغفار کریں، میں تو غلط بات کہہ بیٹھا، میرے لیے آپ استغفار کریں کہ اللہ مجھے اس بات پہ معاف فرما دے۔
اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، ان سرداروں کے لیے۔ وما من حسابک علیہ من شیء، تے آپ کا جو ما علیک من حسابہم، آپ کے ذمہ داری کوئی نہیں ہے، یعنی ان کا جو بھی وطیرہ ہے اس کے آپ کے ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، دعوت پہنچا رہے ہیں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، آپ کا حساب آپ کے پاس ہے، ان کا حساب ان کے پاس ہے، اس لیے آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ اکبر، اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا تو آپ کا شمار بھی نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی مومنین کا، صحابہ کا اللہ رب العزت کے ہاں کتنا یعنی درجہ ہے۔ فرمایا اگر ان لوگوں کو آپ نے دور کر دیا، اگرچہ یہ امکان نہیں موجود نہیں تھا، سنانا ان کو مقصود تھا، اصل میں سنانا کافروں کو مقصود تھا کہ اگر ان کو دور کر دیا تو ان کا درجہ بھی نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم جو ہے ایک دوسرے کے ذریعے دوسروں کو آزماتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے، ایک بندے کو دوسرے بندے کے ذریعے سے۔ یہ تو اس آیت اس خاص پس منظر میں ہے، لیکن عمومی طور پر بھی دیکھا جائے تو اللہ نے جو آزمائش کے طریقے رکھے ہیں اس دنیا کے اندر، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں آپس کے معاملات بھی آزمائش ہیں۔ اللہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے کو آزماتے ہیں، ایک انسان سے دوسرے انسان کو آزماتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی آزمائش تو امارت اور غربت کی ہے، کسی کو اللہ نے امیر رکھا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، تو امیر کے ذمے یہ ہے کہ اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ تکبر کے اندر نہ آئے، اس کی امارت اس کو تکبر میں مبتلا نہ کرے، اور اس کی آزمائش یہ کیا وہ غریب کی مدد کرتا ہے، نہیں کرتا تو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا، اور غریب کی آزمائش یہ کیا وہ صبر کرتا ہے اور امیر کو دے کر حسد کے اندر مبتلا تو نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے، تو وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہے، کل قیامت میں دن وہ اس سے آگے پہنچ سکتا ہے۔ تو پاس ہونا ہے نا اصل میں، تو پیپر میں پاس ہو گیا تو کل قیامت میں وہ اس سے کہیں آگے پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح عالم اور جاہل ہے، ان کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی جہالت کے سوال پر کسی عالم کا صبر کرنا یہ اس کے علم کا امتحان ہوتا ہے۔ عام طور پہ صبر نہیں ہوتا، جو علم ہوتا ہے نا، علم کا ایک اپنا تکبر غرور ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس پہ صبر کرے، اور یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور جاہل کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ پوچھنا ہے، اور خام خواہ کہ وہ تکبر مبتلا نہ ہو۔ تو یہ آزمائشیں چلتی رہتی ہیں، ایک انسان سے دوسرے آزمائش، ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وَقَذَا، اسی طرح فتنہ ہم آزماتے ہیں بعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں ہماری مسجد میں بھی ایک آزمائش چل رہی ہے، پتہ نا آپ کو، ایک آزمائش چل رہی ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بندہ یہاں بھیج دیا ہے، اب باقی سب کی آزمائش ہو رہی ہے کہ انہوں نے پاس ہونا کہ فیل ہونا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ فیل ہو رہے ہیں، یعنی وہ بندے کو تو اللہ نے معذور کیا ہے، اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، اس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ ایک بندہ جس کی دماغ کو اللہ نے معذور کر دیا، اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، وہ بیچارہ خود بے شمار دفعہ کہتا ہے اللہ کی لگائی ہوئی ہے، اللہ کی لگائی ہوئی ہے، بے شمار دفعہ کہتا ہے اللہ کی لگائی ہوئی ہے۔ اب اس اللہ کی لگائی پہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ شکر کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی باتوں پر صبر کریں۔ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبر نہیں کرتے، اور اس آزمائش کے اندر وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب وہ گالی نکالتے ہیں نا، اچھا اب گالی کے جواب کے اندر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ آپ گالی کو سمجھ رہے ہیں، ایسے آتا ہے نا۔ اگر وہ یہی گالی فارسی میں نکالے پھر بھی غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ عربی میں نکالے پھر بھی نہیں آئے گا، پشتو میں نکالے پھر بھی نہیں آئے گا، وہ پنجابی اردو میں نکالے گا تو آپ کو غصہ آئے گا۔ اس سے کیا بڑا اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے، اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ اس وقت اثر کرتے ہیں جب آپ کو سمجھ آ رہی ہو، تو قرآن بھی کب اثر کرے گا؟ جب سمجھ آ رہی۔ نماز بھی کب اثر کرے گی؟ جب نماز میں آپ کو سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی ویسے تو یہ مبارک کلام ہے، انشاءاللہ اس کے بغیر بھی اللہ برکت دے گا، لیکن صحیح معنوں میں اثر یہ تب کرے گا نماز کے اندر بھی اور نماز کے بغیر بھی، جب اس کی آپ کو سمجھ آ رہی۔ اسی لیے بار بار اس کی درخواست کی جاتی کہ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی پوری برکت آپ کو حاصل ہو جائے۔
اب دیکھیں اندازہ کر لیں، یعنی اگر یہی بندہ فارسی میں، عربی میں، کسی اور زبان میں گالی نکالنا شروع کر دے تو بالکل کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور لوگ آرام سے جناب بلکہ عربی میں نکالے گا تو اس کا احترام بھی کریں گے کہ عربی بول رہا ہے، یہ مبارک کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ صبر کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ اللہ اس پہ بھی اثرات ڈالے گا، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دے، اس کی دعا کیا کریں اور صبر کا مظاہرہ کیا کریں، اس دعا کے اثرات ہوں گے، اللہ آپ کو اجر دے گا کہ میرے بندے کتنا صبر کرتے ہیں، اس دعا کے بدلے میں اللہ آپ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے عزیز و کاروں کو اس طرح کی کسی مصیبت سے بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی بڑی مشہور دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کسی بندے کو اس طرح کی مصیبت میں، بیماری کو دیکھو تو یہ پڑھا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا، تو انشاءاللہ اللہ اس مصیبت سے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو یہ اللہ نے یہاں بھی فرمایا، اسی آیت کے ضرور میں یاد آیا کہ اللہ آزماتے ہیں بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، تو یہ تو اصل میں وہ کہتے تھے نا کفار قریش کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، یعنی بیچارے جو غریب مسلمان تھے ان کی طرف اشارے کر کے کہتے اچھا یہ لوگ ہیں، ان پہ تمہارے اللہ نے احسان کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے احسان کیا ہے، علیہم من بیننا، فرمایا کہ یہ وہ پھر کہتے ہیں آپ کے پاس آ کے اہؤلاء، کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، تمہارے درمیان اللہ نے ان پر احسان کیا ہے، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ جو ہے شکر کرنے والوں کو تم سب سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جو شکر کرنے والے ان پر احسان کرتا ہے، یہ شکر کرنے والے چاہے وہ عمار ہوں، یاسر ہوں، خباب ہوں، اللہ ہو، خباب بیچارے غلام تھے، مزدور تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے خباب سے پوچھا خباب تمہاری کمر کو کیا ہوا؟ کمر میں گڑے پڑے ہوئے تھے، خباب ایسی گرمی کا موسم تھا، بنیان یا قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا خباب تمہاری کمر کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں کیا پتا، عمر یہ تو بڑے گھروں کے لوگ تھے نا، وہ بیچارے غلام تھے، تو کہا کہ مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹا دیتے تھے اور میرے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھتے تھے، یہ اس کے گڑے ہیں، یعنی کفار کے سردار جو تھے مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹاتے تھے، میرے خون اور چربی سے یہ آگ کے انگارے بجھتے، اس سے گڑے۔ ایسے اسلام پہنچا ہم تک، ہمیں تو مل گیا نا ماں کی گود میں، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا، احساس ہی نہیں، کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی ماں کی گود میں، یہ اسلام اس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے اور ہمارے درجات میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے، جنت میں جتنے بڑے ان کے درجات ہوں گے ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت کہیں ان کو دیکھنے کی ہمیں اجازت دے دے تو یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر کرنے والے بندوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور پھر آگے اللہ نے مزید ہدایت، اللہ اکبر، کہ ایسے نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا وَإِذَا جَاءَكَ، جب یہ لوگ آئیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی صحابہ، یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کا استقبال کیا کرو، ویلکم کیا کرو، ان کو سلام کیا کرو، ان کو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، آقا دو عالم کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ تو صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا کوئی آسان بات ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ کہا کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کریں، سلامتی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، اور ان کو یہ خوشخبری بھی دیں کہ تیرے رب نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ وہ رحمت کرے گا۔ کاتبہ لکھ لیا ہے اللہ نے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ تیرے رب نے رحمت فرض کر لی اپنے اوپر۔ یہ کس لیے اللہ نے کہا؟ ایک تو حضرت عمر نے کو پریشانی ہوئی کہ یا اللہ میں کیا جملہ کہہ بیٹھا، اور دوسرے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی ایمان لانے سے پہلے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں بعض اوقات، تو کیا پھر ہماری معافی ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، ان کو خوشخبری دو، ان کو سلام بھی کہو، خوشخبری بھی دو، اور ان کو بتاؤ کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا، اللہ ضرور تم پر رحمت کرے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، ارے اور ان کو یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے بھی نادانی میں اگر کوئی برائی کی ہے، ثم تاب من بعدی، اور اس کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی ہے، واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لی ہے،
فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اس کا رب جو ہے وہ بڑا ہی غفور ہے اور رحیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے اور آزمائشوں میں اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے۔ یہ آزمائشوں کے بڑے طریقے ہیں اللہ کے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، اس میں بس دعا کیا کرو اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے غصے سے، نادانی سے، جہالت سے، اور اس آزمائش سے اللہ ہمیں کامیاب فرمائے تاکہ آخرت میں ہمارے درجات ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آیت نمبر ہے 54، ایک پڑھتا ہے رکوع پورا ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فرمایا اللہ اپنی آیاتوں کی اسی طرح تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کو بھی پتہ چل جائے، ان کا راستہ جو ہے بڑا واضح ہو جائے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی ہے، تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا راستہ بھی واضح ہو جائے، جو ماننے والے ہیں ان کو بھی صحیح راستے کا علم ہو جائے، اور مجرمین جو ہے ان کو بھی غلط راستے کے بارے میں پتہ چل جائے، قیامت میں ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔